بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیغمبر کو اللہ کی بارگاہ سے جواب ملا، یہ تیرے وہ امتی، یہ تیرے وہ کلمہ گو ہیں جو اپنی نمازیں فجر کی نمازیں قضا کرتے تھے، جس سر کو بستر سے اٹھانے کو تیار نہ تھے. اب پورا قبر و برزخ کا زمانہ، یہ کتنا ہوتا ہے موت سے لے کے قیامت تک، ان کے اسی سر کو توڑا جائے گا، جوڑا جائے گا، جوڑا جائے گا اور توڑا جائے گا. کتنا بے وقوف انسان ہے. 40 سال کی نیند کے لیے لاکھوں سال کا عذاب برداشت کر رہا. اسی کو تو کہتے ہیں نا گھاٹے کا سودا. مارکیٹ میں بیٹھنے والوں 100 روپے کی چیز اگر آپ 1000 میں خریدیں، کہا جائے گا گھاٹے کا سودا کیا. قرآن نے آواز دی ان الانسان لفی خسر، یہ ہے انسان گھاٹے میں. 40 سال کے آرام کی خاطر، وہ بھی کیا آرام، تھوڑی سی نیند قربان کرنا، لاکھوں سال کا کیا عذاب قبر میں اپنے لیے بلا رہا. پیغمبر نے کہا خدا بندہ. اس کے بعد وہ کون لوگ تھے ان کے کبھی سیدھے اور کبھی الٹے کان، پگھلا ہوا لوہا، پگھلا کے لوہا کانوں میں ڈالا جا رہا. کہا یہ وہ لوگ تھے جو غنا کو بڑے شوق سے سنتے تھے. گانا پہلے گھروں میں سنا جاتا تھا، کانوں میں لگا، اب موبائل میں آ گیا، اب MP3 میں آ گیا، اور پتہ نہیں کہاں کہاں آ چکا. بہت مزہ آتا ہے اس آواز کو سننے میں. اب ایک جملہ یزید کہہ رہا، ایک جملہ امام فرما رہے. ایک جملہ یزید کہتا ہے گانے کے لیے، ایک جملہ امام فرما رہے. دونوں جملوں کا مقصد ایک ہے، دونوں میں طریقہ الگ بتایا گیا. یزید کہتا ہے اے میرے محل کی سنگر، گلوکارہ. اور جو گلوکارہ ہوتی ہے اسے ہمارے عام طور پہ کوئی ملکہ کہتے ہیں. ترنم کی ملکہ تو وہ جذبات کی ملکہ تو وہ آواز کی ملکہ تو فلاں چیز کی ملکہ. یہ ملکہ یزید. یزید کہتا ہے گانا گا کے میرے کانوں کو پاک اور صاف کر دے. چیز گندی ہو جاتی ہے نا تو اس کی صفائی کی جاتی ہے. یزید کہتا ہے میرے کان بڑے گندے ہو گئے. بچے کے کان میں میل آتا ہے تو والدین، ماں مختلف طریقے سے اس کو صاف کرتی ہے. بڑے کے کان میں میل آ گیا تو اس کے لیے باقاعدہ ڈاکٹر ہیں. یزید کہتا ہے میرے کان گندے ہو گئے، صاف کرانا. امام فرماتے ہیں ہمارا چاہنے والا جنت اس کا حق ہے، اسے جنت میں بھیجا جائے گا، مگر کان اس کے گندے ہیں تو پہلے صاف کیا جائے گا. جنت میں گندی چیز تو نہیں جائے گی نا، صاف کیا جائے گا. دونوں کا جملہ ایک ہے، طریقہ الگ ہے. یزید کہتا ہے کہ اذان اور قرآن سن سن کے میرے کان گندے ہو گئے، گانے کی آواز سے میرے کانوں کو صاف کرو. اور امام فرماتے ہیں مومن کو جنت کے دروازے پہ روکا جائے گا، گانا سن سن کے تیرے کان گندے ہو گئے ہیں، پگھلے ہوئے لوہے اور سیسے سے اسے صاف کرایا جائے گا. یزید لعنت ہو ہماری، لیکن طریقہ اس کا لیں گے کہ امام کا لیں گے. اللہ کا رسول چھٹے امام سے پہلے، یہ حدیث بھی چھٹے امام کی، امام بھی صادق رسول بھی صادق فرما رہے ہیں کہ میں نے تو اپنے کانوں سے دیکھا گانا اور غیبت سننے والوں کے کانوں کی صفائی پگھلے ہوئے لوہے سے. اچھا ایسی حدیثیں سنتے وقت ایک طریقہ بھی امام نے بتایا، گھر جا کے اس پہ عمل کر لیجیے گا لیکن نہ کیجیے گا بلا وجہ میں نے پکڑا جاؤ. مولا سے کسی نے کہا مولا گناہ کا دل جاتا، کہا ایک کام کر دے، اپنے گھر میں جا کے خوب ایک آگ روشن کر اور اس آگ میں جا کے بیٹھے جا. ہیٹر نہیں، جلتی آگ. گھبرا کے کہا مولا یہ آپ نے کیا جواب دی؟ کبھی گناہ کرے گا تو اللہ جہنم کی آگ میں جلائے گا. اس دنیا کی آگ میں بیٹھ جا اور دیکھ لے کتنی دیر تک یہ آگ اس سے برداشت ہو جاتی، اتنی دیر کا گناہ کر لے. اگرچہ دنیا اور آخرت کی آگ میں کوئی مقابلہ ہی نہیں. قرآن نے کہا جہنم کی آگ ہے نارن حامیہ، گرم آگ. راوی نے کہا مولا ہر آگ گرم ہوتی، کہا نہیں، جب جہنم کی آگ دیکھو گے تو لگے گا دنیا کی آگ آگ ہی نہیں ہے، یہ تو برف ہے، یہ تو بہت ٹھنڈی ہے. اس ٹھنڈی آگ میں جا کے 2-4 گھنٹے بیٹھے، پھر ایک گانے کا کیسے کتنی دیر کا ہوتا ہے 90 منٹ کا. اب تو البم آتے ہیں الگ ٹریک ہوتے ہوں گے. خیر پیغمبر کہہ رہے
میرا کلمہ پڑھنے والے، میری اولاد سے محبت کرنے والے. اب چاہے آپ کہیں کہ یہ عذاب آ رہا اور چاہے میرا جملہ سن لے کہ یہ پاک کر کے جنت کے قابل بنایا جا رہا، لیکن اس مرحلے سے گزرنا. یا رسول اللہ، تو وہ کون سی عورتیں اور مرد تھے جنہیں آگ کے کمرے میں بند کر کے چاروں طرف سے چلایا گیا؟ کہا یہ وہ عورتیں تھیں جو اپنے گھر سے اس طرح نکلتی تھی کہ اپنے بدن کو نامحرم سے نہیں چھپاتی تھی. اچھا، یہ بھی میں نے پیغمبر کے جملے میں بے خیالی کی وجہ سے تبدیلی کر دی. گھر سے نکلنا بھی شرط نہیں ہے. بہت سے نامحرم تو گھر میں آتے ہیں. دیور نامحرم ہے کہ نہیں؟ بہنوئی نامحرم ہے کہ نہیں؟ کزن نامحرم ہے کہ نہیں؟ چچی کے لیے بھتیجا نامحرم ہے کہ نہیں؟ گھر سے نکلنا بھی شرط نہیں. کہا کہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے بدن کو نامحرم سے نہیں چھپاتی. اب جنت میں جانے کے لیے ان کو آگ کے ذریعے پاک کیا جا رہا. ہمارے یہاں بعض لوگوں کے ذہن میں یہ غلط فہمی دنیا کی عام نجاست کے بارے میں بھی. مولانا کچھ نجاستیں پانی سے پاک ہوتی ہیں، تو ہم نے سنا ہے کچھ نجاستیں آگ پر پکنے سے بھی پاک ہوتی ہیں. دنیا کی نجاست تو نہیں ہوتی، بے حجابی کی نجاست ہے جو مرنے کے بعد قبر کی آگ سے پاک کی جاتی ہے. اچھا، یہ مت سمجھیے مولانا ہم لوگ بڑے عقل مند ہیں. آخری مجلس ہے اس لیے اطمینان سے پڑھ رہا ہوں. کوئی اور مجلس ہوتی تو میں سوچتا کل کتنا مجمع آئے گا. ایک بات ہم سمجھتے ہم لوگ بڑے عقل مند. رسول خدا اور امام کے زمانے کے صحابی تو بڑے بھولے بھالے، جو کہہ دیا انہوں نے فوراً یقین کر لیا. نہیں، یقین کر لیا مگر وضاحت ضرور مانگتے. ایک صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ، دیکھیے آپ حضرات کو آدھا مجمع تو مجھے سوتا نظر آ رہا، آدھا مجمع کا چہرہ بتا رہا کہ وہ کہیں اور پہنچا ہوا. دو چار نعرہ لگوانے والے جاگ رہے ہیں، چند مومنین جواب دینے والے جاگ رہے، باقی تو نہ. لیکن خیر، پیغمبر کے زمانے کا صاحب جاگتا ذہن پیغمبر کی ایک ایک بات سن رہا. کہا یا رسول اللہ، مگر آپ نے تو کہا تھا کہ میں نے مردوں اور عورتوں کو اس عذاب میں دیکھا. حجاب تو عورتوں کا مسئلہ، بدن تو نامحرم کو وہ دکھاتی ہیں. آخری زمانے کی حدیث آپ نے کتنی سنی کہ آخری زمانے میں بڑی عجیب عورتیں پیدا ہوں گی. لباس بھی پہنی ہے اور بدن بھی نظر آ رہا ہے. بدن نظر آتا ہے جب وہاں لباس نہ ہو. آخری زمانے کے عجیب لباس بنیں گے. کپڑے پہنے بھی ہیں اور نہیں بھی پہنے ہیں، مگر وقت نہیں. 1 گھنٹہ تو ہو ہی گیا، ابھی تو میرا بیان اختتامی مرحلے میں جائے گا، تو بس بہت جلدی یا رسول اللہ بات سمجھ میں آ گئی. مگر یہ عورتوں کا عذاب ہے، مرد کیسے اس میں آ گئے؟ کہا یہ وہ مرد جو اپنے گھر کی عورتوں کی بے حجابی پہ راضی ہیں. باپ کو کوئی اعتراض نہیں اپنی بیٹی کے ایسے لباس پر، بھائی کو کوئی اعتراض نہیں اپنے بہن کے نامحرم کے سامنے جانے پر، شوہر کو کوئی اعتراض نہیں، بیٹے کو کوئی اشکال نہیں. اور اصول ایک اسلام نے دیا، لعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن سمعت کا. ظالم پر بھی لعنت، سن کر راضی ہونے والے پہ بھی لعنت، بے حجاب پر بھی لعنت، بے حجابی پہ راضی رہنے والے پہ بھی لعنت. یا رسول اللہ، وہ کون لوگ جن کے دونوں پہلوؤں کا گوشت آگ اور لوہے کی قینچیوں سے کاٹ کر انہیں کو کھلایا جا رہا؟ کہا یہ وہ ہے جو مومنوں کی غیبت کرتے رہتے، یہ وہ ہے جو چغلی لگاتے پھرتے، یہ وہ ہے جو ادھر کا ہے ادھر بیان کرتے. میں اتنی جلدی روایت کو سمیٹتا نہیں، لیکن چونکہ وقت ختم ہو رہا. یا رسول اللہ، وہ کون؟ کانٹوں دار ایسی جھاڑی کہ خالی آپ ہلکے سے جھاڑی پہ ہاتھ پھیر ساری کھال اڑ جائے گی، لگے گا سوئیوں کا گچھا آپ کے ہاتھ میں پیوس کر دیا گیا، آنکھ کے ڈھیلے میں یہ داخل ہو رہی. کہا یہ وہ ہیں جو نامحرم کو حرام طریقے سے دیکھتے ہیں، آنکھوں سے مزہ لیتے ہیں، اور کوئی حرام نہیں، خالی نامحرم کو اس طرح سے دیکھنا. ان کی آنکھ کو پاک کرنا ضروری ہے. 40 سال کے اس مزے کے لیے 4 لاکھ سال کی یہ تکلیف، یہی تو ان الانسان لفی خسر کی تشریح. اور یا رسول اللہ وہ کون؟ سر سے پیر تک لوہے کی ایسی زنجیر میں باندھا گیا جو پہلے آگ میں ڈال کے اتنی گرم کی گئی جیسے ہیٹر کی راڈ آپ کو سرخ سرخ نظر آ رہی. کہا یہ وہ لوگ ہیں جو نشے والی چیزیں استعمال کرتے ہیں، نشے کا اثر دماغ سے لے کے پیروں تک سارے بدن پہ چلتا ہے.
اب انہیں 4 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ موت سے لے کے اسرافیل کے سور پھونکنے تک یہ عذاب برداشت کرنا. اور یا رسول اللہ، چوٹی کی شکل میں میدان قیامت میں، برزخ کے میدان میں چھوڑ دیے جانے والے وہ کون لوگ جن پر سے لوگ گزارے جائیں گے، بدن ان کے کچل کچل کے ٹوٹیں گے پھر جوڑے جائیں گے تاکہ دوبارہ ان کو کچلا جائے. کہا کہ وہ گھمنڈی لوگ، مغرور، متکبر، پراؤڈی، ایروگینٹ، کیا تھوڑی سی دولت کی آ گئی ہے اپنے آپ کو اللہ کے برابر کا سمجھنے لگے. غریب رشتہ دار کے سلام کا جواب نہیں دیتے کہ جواب سلام کا جواب دیا کہیں یہ کچھ مانگ نہ لے. غرور کی وجہ سے اپنے آپ کو اتنا اونچا سمجھ کر زمین پہ قدم نہ رکھنے والے اللہ ان کو اتنا چھوٹا بنا کے ظاہر کرے گا، اتنا چھوٹا کہ چوٹی جو آدمی کو چلتے ہوئے نظر بھی نہیں آتی ہے. یہ اپنے غرور کی سزا. یا رسول اللہ، کیا یہ ہو کے رہے گا؟ ہو کے رہے گا. علی والوں پر بھی یہ عذاب آئے گا، ان پر بھی یہ عذاب آئے گا. قیامت کے عذاب سے ہم بچائیں گے، پورے صراط پہ ہم سہارا دیں گے. برزخ کے عذاب میں ہماری شفاعت آئے گی. عذاب کی شدت کم ہو سکتی ہے لیکن عذاب برداشت کرنا ہے اگر اس گناہ سے گزرے. مگر یہ والا عذاب سن کر تو ہر آدمی اسلام اور دین سے بھاگ گیا. وہی بڑا سخت اسلام ہے. جس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہے وہ بھاگے. علی کی محبت ہے تو سختیوں کے بعد بھی یہ حالت ہوگی.